اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری چپیٹ پہنچی، یعنی برا اثر، برا حملہ تمہیں پہنچا. کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو. تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب. کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے. پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی. بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے سمجھایا، نرم انداز میں آپ نے سمجھایا. لیکن آپ کی قوم نے کیا جواب دیا؟ 3 باتیں انہوں نے کی کہ آپ ہمارے ساتھ ظاہری معجزہ لے کے نہیں آئے، ہم آپ پر ایمان نہیں لانے والے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ نے چونکہ ہمارے بتوں کو برا کہا ہے اس لیے ہمارے بت تم سے ناراض ہو گئے ہیں اور ان کا برا اثر تم پہ پہنچ گیا ہے. ان کی برائی کا اثر، ان کے ناراضگی کا اثر تم پہ پہنچ گیا ہے. وہ اثر یہ ہوا ہے کہ تم بہکی باتیں کرنے لگے ہو، تمہاری عقل مفلوج ہو چکی ہے اور تم پاگل نظر آ رہے ہو. یہ انہوں نے اناپ شناپ باتیں بکنا شروع کی. تو کہنے لگے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری چپیٹ پہنچی ہے، یعنی اس کا برا اثر تم کو پہنچا ہے. معاذ اللہ رب العالمین، یہ انہوں نے کہا. تو اب حضرت ہود علیہ السلام ان سے فرمانے لگے میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو. آپ ان کے سوالوں کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے معجزہ نہیں دیا، نہیں دکھایا، ظاہری طور پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ہم تو انہی کی پوجا کرتے رہیں گے، بتوں کی مانتے رہیں گے. اپنے آبا و اجداد کے دین کو ہم تمہارے تقریر کی وجہ سے، بیان کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ فرماتے ہیں میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ. آپ نے اللہ کو گواہ کیا اور ان کو بھی گواہ کیا. ان کو گواہ کیوں کیا؟ ان کی ذلت و رسوائی کے لیے. جیسا کہ کوئی اگر کسی سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تو دیکھتے جا میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، تو مجھے دیکھتے جا، تو مجھے دیکھتے جا. یہ جو اس کا کہنا ہے، یہ جو الفاظ، یہ جملے ہیں وہ اور زیادہ ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہی آپ اسلوب اپناتے ہوئے فرما رہے ہیں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب کو بھی گواہ بناتا ہوں. تم تو جاؤ گے جہنم میں لیکن تم کو گواہ بناتا ہوں انی بریء مما تشرکون من دونی، کہ میں ان تمام بتوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے بتوں کی چپیٹ مجھے پہنچی ہے، ان کا اثر مجھے پہنچا ہے. تو یہ تو بتاؤ
کہ میں تمہیں دعوت دین دے رہا ہوں، اسلام کے دین کی طرف، سچے دین کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، تو مجھ پر اثر ہونا چاہیے، لیکن تم تو تمہارے بتوں کو پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، ان سے منتیں مانگتے ہو، اپنا سارا مال اسباب سب کچھ ان پہ لٹاتے ہو، تم سے تو تمہارے بتوں کو راضی ہونا چاہیے، لیکن تمہارا کیا حال ہے؟ 3 سال سے تمہارے یہاں بارش نہیں ہوئی، تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد بھی ہو رہی ہے تو سوکھے دبلے پتلے ہو رہے ہیں، مریض اولاد تمہارے یہاں پیدا ہو رہی ہے۔ تم سے جب تمہارے بت ناراض ہے تو تمہارے ساتھ تو ان کو بھلائی کرنی چاہیے، میرے ساتھ نہ کرے، تمہارے ساتھ تو کرنی چاہیے۔ یہ آپ نے ان کو الزامی جواب عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ تم یہ جو کچھ کہہ رہے ہو کہ تمہارے ان بتوں کی چپیٹ مجھے پہنچی ہے، آپ ارشاد فرماتے تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو، تم سب پلاننگ کرو، آپس میں مشورہ کرو، سب ملو، آپس میں جتنی قوم والے ہیں، سردار ہیں، لوگ ہیں، مل جاؤ، تمہارے معبودان باطل بتوں کو بھی تم جمع کر لو، میرے خلاف کوئی سازش کرو کہ مجھے قتل کر دو یا مجھے نقصان پہنچانا چاہو یا مجھے دربدر کرنا چاہو، شہر سے نکالنا چاہو، جو تم پلاننگ کرنا چاہتے ہو کرو، سب کو جمع کر دو، اسباب کو، سارے اسباب کو، اور مجھے بتاؤ بھی مت، مجھے بنک بھی نہ لگنے دو، تم یہ ساری چیزیں مل کے کرو، لیکن تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، میرا بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہے جو میرا رب ہے۔ آپ نے رب کا لفظ استعمال فرمایا، رب کہتے ہیں پالنہار کو، معبود تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن معبود ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، لیکن رب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ہے، معبود بھی سب کا ہے، رب بھی سب کا ہے، لیکن اس کی ربوبیت ہر ایک میں ظاہر ہے۔ ایسا پالنہار ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، چاہے نیک ہو چاہے بد، چاہے جو جیسا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پال رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر شے کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، رب ہے۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ کو معبود مانو یا نہ مانو، لیکن وہ تمہارا رب ہے، وہی تم کو پال رہا ہے، تمہارا پالنہار ہے۔ تو جو تم کو پال رہا ہے، جو تم تک رزق پہنچا رہا ہے، اسی رب پر میں نے بھروسہ کیا۔ اور سن لو اس کی قدرت کا مظاہرہ دیکھو، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر کوئی چلنے والا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ یہ عربی محاورہ ہے، وہاں بولا جاتا تھا کہ فلاں کی پیشانی اس کے قبضے میں ہے، یعنی وہ پورا کا پورا فلاں شخص کے قبضے میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قابض ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ و اختیار میں ہے، جسے جیسے چاہے ویسے اللہ تبارک و تعالی استعمال فرماتا ہے، اس کو چلاتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور پھر آپ ارشاد فرما رہے ہیں بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے، یعنی اللہ جو سیدھے راستے پر چلو گے، سچے دین پہ چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی سچے رب کی طرف تم راہ پاؤ گے۔ پھر اگر تم پھر گئے تو کیا ہوگا؟ پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، تمہارے درمیان مبعوث فرمایا، میں تمہارے درمیان آیا، میں نے تم کو راہ راست کی ہدایت دی، سمجھایا، نرمی برتی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں مان رہے ہو، دین حق سے پھر جا رہے ہو، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام صرف واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ وہ ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، ہم نے اپنا کام تمام کر دیا۔ اگر تم نہیں مانتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ عذاب آ جائے گا تو ختم ہو جاؤ گے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں آئے گا، سزا نہیں آئے گی، سب کچھ ہوگا، عذاب بھی آئے گا، اور تم جو اترا رہے ہو وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے کے آئے گا جو تم سے بہتر ہوں گے، تم تباہ و برباد ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں نیکوکار لوگوں کو لے کے آئے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے نبی کی بات کو مانیں گے۔ اور سنو، تم اپنے طاقت اور قبضے اور قدرت پہ
اور اپنے مال دولت پہ، اپنے اولاد پہ فخر مت کرنا۔ ولا تضرونہ شیئا، اس کی شان یہ ہے کہ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ایسی گرفت فرمائے گا کہ تم اس کے سامنے ہل بھی نہ سکو گے، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جس کی حفاظت فرمانا چاہے گا، یعنی جو اس کے دین میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جو دین سے برگشتہ ہو جائے گا وہ عذاب میں ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔